بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ میں ہم آپ کی خدمت میں صلح حدیبیہ تک کے حالات کو پیش کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے فراغت کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور یہ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے اطمینان اور سکون کا سبب بنی۔ اس طرح سے یہ مسلمانوں کے لیے فوری طور پر فتح مبین ثابت ہوئی۔ صلح سے فارغ ہونے کے بعد اور امن و سکون آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ ایسے امور کی طرف توجہ فرمائی کہ جو مسلسل جنگوں کی وجہ سے، آپسی لڑائیوں اور انتشار کی وجہ سے رکے پڑے تھے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کا عزم اور ارادہ فرمایا کہ اسلام کی دعوت عرب کی سرزمین سے باہر بھی دی جائے، اور جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ سچائی اور حق کو قبول کر سکیں، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ سچائی اور حق کو قبول کریں۔ چنانچہ جن لوگوں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ اسلام کے آغوش میں آ گئے اور اپنی توہماتی زندگی اور مشرکانہ زندگی سے انہوں نے توبہ کی، اور تمام اسلامی اخلاق اور اسلامی خوبیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں، اور جو اس کا ارادہ نہ کر سکے وہ انہی توہمات کے اندر مبتلا رہے اور اپنے آپ کو گمراہیوں کے اندر بھٹکاتے رہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کی صلح ہو جانے کے بعد جب حضور واپس مدینہ تشریف لائے تو حضور نے ذی الحجہ سن 6 میں بادشاہوں کے نام، ارد گرد کے ملکوں کے حاکموں کے نام خطوط بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تمام دنیا کو یہ پیغام پہنچانا میرے اوپر ضروری ہے، اس میں تم میرا ساتھ دو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اور جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس میں میرے ساتھ اختلاف مت کرنا، جیسے عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا تھا کہ اگر قریب بھیجنے کو کہا تو راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہیں دور جانے کے لیے کہا تو وہ پھر زمین پر جم کر بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت حضور کے ہر حکم پر اپنی جان قربان کرنے اور آپ کے ہر حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے جو بات پیش کروں تم اسے قبول کرنا اور اس کا انکار مت کرنا، اور یہ دین جو ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اس کو پھیلانے کے لیے میں تمہیں حکم دوں کہ دنیا میں نکل جاؤ
تو اس سے انکار مت کرنا۔ تو صحابہ حضور کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور صحابہ ہی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ، آپ بادشاہوں کے نام، سلاطین کے نام خط روانہ فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ طریقہ ہے کہ بادشاہوں کے نام جو خط پیش کیا جاتا ہے اس پر ایک مہر لگائی جاتی ہے۔ جب تک اس کے اوپر مہر موجود نہ ہو بادشاہ اس خط کو نہیں پڑھتے ہیں، لہذا آپ ایک مہر تیار کروا لیجئے جو اس خط کے اوپر لگوائیں۔ آپ نے صحابہ کے مشورے سے ایک مہر تیار کرائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس کا نگ بھی چاندی ہی کا تھا۔ حبشے کی طرز پر یہ مہر تیار کرائی گئی اور اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور محمد رسول اللہ اس طرح لکھا ہوا تھا کہ گول مہر جس میں محمد، اس کے اوپر رسول اور اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ حوالہ تاریخ طبری کا ہے، زرقانی میں بھی ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مہر تیار ہو گئی تو خطوط لکھوائے، اور بادشاہوں کو ان خطوں کے اندر دعوت دی، ان کو متنبہ کیا کہ تم اگر اسلام اور ایمان قبول کر لو گے تو تمہاری رعایا کے لیے بھی اس راستے کے اوپر آنا آسان ہوگا، اور اگر تم نے اسلام قبول کرنے سے، ایمان قبول کرنے سے انکار کیا تو تمہارے ملکوں کے باشندے اگر اسلام قبول نہ کر سکے تو اس کی ذمہ داری بھی تم پر عائد ہوتی ہے۔ امام واقدی کہتے ہیں کہ یہ خطوط سن 6 کے آخر میں یعنی ذی الحجہ میں حدیبیہ، صلح حدیبیہ کے بعد روانہ کیے گئے، اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ سن 7 میں روانہ ہوئے۔ اب ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ خطوط پہنچنے کے اندر بعض جگہوں کے اوپر، چونکہ اس زمانے میں سفر آسان نہیں تھا، کئی دن، کئی ہفتے اور مہینے تک لگ جاتے تھے، تو ممکن ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط کو سن 6 میں روانہ فرمایا ہو، اور یہ خطوط دے کر صحابہ کرام حضور کی خدمت میں واپس آئے ہوں تو سن 7 آ گیا ہو۔ ایک خط حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے نام روانہ فرمایا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد، اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل کے نام جو روم کا بڑا شخص ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اما بعد، میں تجھ کو دعوت دیتا ہوں اس کلمے کی جو اسلام کی طرف لانے والا ہے، یعنی کلمہ طیبہ کی۔ اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا، جیسا کہ اہل کتاب سے اس نے وعدہ فرما رکھا ہے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ اور اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو اپنا اور رعایا دونوں کے اسلام قبول نہ کرنے کا وبال تمہارے پر ہوگا۔ ہم تم ایک ایسی بات کی طرف آ جائیں کہ جو ہم میں اور تمہارے درمیان میں مشترک اور مسلم ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب اور معبود نہیں بنائیں گے۔ پس اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہو چکے، یعنی ہم اللہ کے حکم کے تابع فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خط لکھ کر اس پر اپنی مہر لگائی، اور
یہ نامہ مبارک حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر قیصر روم کی طرف روانہ فرمایا۔ قیصر روم اس وقت فارس کی فتح کے بعد شکرانے کے طور پر حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ محرم سن 7 میں بیت المقدس میں پہنچے اور امیر بصرہ کے توسط سے قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا والا نامہ آپ نے اس کی خدمت میں پیش کیا، اور والا نامہ پیش کرنے سے پہلے آپ نے ایک تقریر مختصر سی فرمائی، اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے روم کے بادشاہ، مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اس ذات نے جو تم سے بہت بہتر ہے، اور جس ذات بابرکات نے اس کو اپنا پیغمبر بنایا وہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، لہذا جو کچھ عرض کروں اسے تواضع کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سننا اور اس کا جواب دینا، اور اگر تواضع کے ساتھ نہ سن سکیں اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اگر جواب میں اخلاص نہ ہوگا تو وہ جواب عادلانہ اور منصفانہ نہ ہوگا۔ قیصر روم نے کہا کہو کیا بات ہے؟ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے۔ قیصر روم نے کہا کہ ہاں بے شک نماز پڑھا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی نے کہا کہ میں آپ کو اس ذات پاک کی طرف بلاتا ہوں جس کے لیے حضرت مسیح نمازیں پڑھتے تھے، اور جس کے سامنے اپنی جبین نیاز ٹیکتے تھے، اور جس نے حضرت مسیح کو بطن مادر میں پیدا کیا، اور جس نے ان کے تمام آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور بعد میں اس نبی کی طرف میں آپ کو بلاتا ہوں جس کی طرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں نے بشارت دی، اور آپ کو کافی اور شافی علم و پوری خبر ہے۔ اگر آپ اس دعوت کو قبول کریں گے تو آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ورنہ آخرت تو آپ کے ہاتھ سے جاتی ہی رہے گی، اور دنیا میں بھی دوسرے لوگ آپ کے شریک ہوں گے، اور یقین جانیے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے۔ قیصر روم نے آپ کا خط دحیہ کلبی کے ہاتھ سے لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور بوسہ دیا، اور کھول کر اس کو پڑھا اور کہا میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ کے قوم کے میرے ملک میں آئے ہیں ان کو حاضر کیا جائے تاکہ ان سے حالات معلوم کروں۔ اتفاق سے ابو سفیان اپنی ایک جماعت کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور غزہ کے مقام پر مقیم تھے۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ قیصر کے آدمی ان کو غزہ سے جا کر لائے اور دربار میں حاضر کیا، اور بڑی شان و شوکت سے دربار منعقد کیا گیا۔ سب سے پہلے ابو سفیان کی جماعت سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا کیا تم میں سے اس مدعی نبوت جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کوئی ایسا شخص ہے جو ان کا رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر روم نے کہا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ، اور باقی قریش کی جماعت کو ان کے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور کہا کہ میں ان سے کچھ باتیں پوچھوں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو بتا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر اس دن مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ اس کے بعد اس نے باتیں پوچھنی شروع کی۔ قیصر روم نے پوچھا کہ تم میں اس کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑے عالی نسب ہیں، ان سے بڑھ کر نسب کسی کا نہیں۔ قیصر نے پوچھا کیا ان کے آباء و اجداد میں کوئی کبھی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے پوچھا
کیا تم لوگوں نے ان کو دعویٰ نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولتے پایا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر نے کہا کہ ان کے پیروکار کس قسم کے لوگ ہیں، مالدار یا غریب یا کمزور؟ ابو سفیان نے کہا کہ غریب اور کمزور۔ قیصر نے کہا کہ ان کے اتباع کرنے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے کہا کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد ان کے دین سے بیزار اور متنفر ہو کر بھاگ جاتا ہے اور دین چھوڑ جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں۔ قیصر نے کہا کیا وہ کبھی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، آج تک انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی، لیکن آج کل ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک صلح ہوئی ہے، نہیں معلوم اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سوائے ایک جملے کے جو میں نے یہاں پر کہا، مجھے کہیں پر بھی کوئی بات ایسی کہنے کا موقع نہیں ملا جو شک پیدا کر سکے۔ خدا کی قسم، قیصر نے میری اس بات کی طرف جو میں نے اپنی طرف سے ملائی تھی کچھ بھی توجہ نہ کی۔ قیصر، اس نے پوچھا کبھی تم ان سے لڑے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ لڑائی میں کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کبھی وہ غالب ہوئے کبھی ہم۔ قیصر نے کہا وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کفر اور شرک کے تمام مراسم جو تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے ان سب کو یخلق چھوڑ دو، اور نماز، زکوٰۃ، سچائی اور پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ قیصر نے ترجمان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں نے اول تم سے ان کا نسب پوچھا، تم نے کہا کہ وہ عالی نسب اور شریف خاندان کے ہیں، بے شک انبیاء ایسے ہی عالی نسب اور شریف خاندان کے ہوتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہو۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ اس طریقے سے اپنے آباء و اجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے کہا، دریافت کیا کہ تم نے ان کو جھوٹا پایا؟ تم نے کہا نہیں، جس سے میں یہ سمجھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص آدمیوں سے تو جھوٹ نہ بولتا ہو اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیسے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ تم نے کہا کہ غریب اور کمزور تو بے شک ہر دور میں نبیوں کی پیروی اور ان کا اتباع کرنے والے غریب اور کمزور لوگ ہی پہلے ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے پیروکار بڑھتے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ بڑھتے جاتے ہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ ایمان والے روز بروز بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک دن اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے ناراض اور بیزار ہو کر مرتد ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک ایمان کا یہی حال ہے کہ جب ایمان کسی کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس دل سے اس کو نکالنے کی جرأت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ بے شک پیغمبروں کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے لڑائی کے متعلق دریافت کیا، تم نے کہا کہ کبھی وہ غالب ہوتے ہیں کبھی ہم غالب۔ تو بے شک انبیاء کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو غالب کرتا ہے اور کبھی مغلوب، تاکہ ان کے متبعین کی سچائی اور اخلاص کا امتحان ہوتا رہے۔ لیکن یاد رکھو کہ انجام کار غلبہ اور فتح نبیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تم کو کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے کہا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے منع کرتے ہیں، نماز، زکوٰۃ اور سچائی، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں جو تم نے بیان کی ہیں صحیح ہیں تو یاد رکھنا کہ بلا شبہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور عنقریب وہ اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے جہاں میں بیٹھا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہ تھا کہ یہ نبی تم میں ظاہر ہوں گے۔ مجھے ان سے ملنے کی بڑی تمنا ہے، اگر میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں تو میں ان کے قدم دھو کر پیوں گا۔ اس کے بعد اس نے وارہ نامہ پڑھ کر سنایا۔ خط کا سنانا تھا کہ ایک شور برپا ہوا، ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس وقت ہم سب کو باہر نکال دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے کہا کہ تعجب کی بات ہے کہ محمد کا خط پڑھ کر روم کا بادشاہ بھی ڈر جاتا ہے۔
اس روز سے مجھے یقین کامل ہو گیا تھا کہ یہ دین ضرور غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ قیصر روم کے نام جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لکھا اس کا حال ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے حالات کو آگے کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو صحیح اور مکمل طریقے کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔